بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق اللہ العلی العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو صاف صاف ہدایت تمہارے پاس آ چکی ہے، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہو تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہے کہ اللہ بادلوں کا چھتر لگائے اور فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ آخر سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس درس قرآن کے دوران قرآن مجید کی دوسری سورت البقرہ 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ رکھا ہے 208 سے 210 تک 3 آیتیں، 208 to 210۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، اور اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ان کو جنت میں داخلہ دے دے گا۔ بہرحال یہ اللہ کی طرف سے وعدہ تو ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، ان سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کا بدلہ بھی ملے گا، جو برائی بھی بدی بھی یہ کریں گے اس کی سزا بھی ملے گی۔ اس کے بعد کتنے ہزاروں لاکھوں سال کے بعد ان کی شاید مدت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں داخلہ دے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ دنیا کی چھوٹی سی تکلیف کو انسان سہی نہیں سکتا، تھوڑی دیر کی آگ کو یہ سہ نہیں سکتا، تھوڑی دھوپ کو یہ سہ نہیں سکتا، تھوڑی بھوک کو یہ سہ نہیں سکتا، تھوڑی بیماری کی تکلیف کو یہ برداشت نہیں کر سکتا، تو یہ انسان کیسے سوچ بیٹھا ہے کہ جو کچھ یہ گناہ کر رہا ہے ان کی چھوٹی موٹی سزا اللہ کی طرف سے دے دی جائے گی اور اس کو یہ سہ لے گا اور اس کے بعد جنت میں چلا جائے گا۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، جو تمام دھوکوں میں سے بہت بڑا دھوکہ ہے جو انسان اپنے آپ کو دے رہا ہے۔ یہ شیطان کی طرف سے کھلی گمراہی ہے۔ ایک مسلمان کو اللہ سے دور کرنے کی ایک سازش شیطان کی طرف سے رچی گئی ہے، جس کے اندر انسان روز بروز جھلتا جا رہا ہے، اس میں اٹکتا چلا جا رہا ہے۔ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، ایمان لانے کی وجہ سے ہم جنت میں داخلہ نہیں پا سکتے، اور دوزخ کی آگ سے، دوزخ کی عذاب سے، آخرت میں دینے والی
اللہ کی طرف سے جو بھی سزائیں ہیں اس سے ہم بچ نہیں سکتے، کوئی چیز بھاگ نہیں سکتی۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی انسان پہ شک ہو جائے، کسی پہ مقدمہ چلانا لاحق ہو جائے اور ایویڈینشیل پروف کی طرح اس کے جو کنورزیشن ہے اس کو پیش کیا جائے، موبائل کے ذریعے سے جو ایس ایم ایس اس نے کیے ہیں، باتیں اس نے کال پہ کی ہے، یا چیٹنگ اس نے کی ہے، یا جن چیزوں کو اس نے ٹرانسفر کیا ہے یا ڈاؤن لوڈ کیا ہے، اپلوڈ کیا ہے، تمام چیزوں کو اگر ایویڈینشیل پروف کی طرح وہاں پہ پیش کرنا لازم ہو جائے تو یہ گورنمنٹ کو اختیار ہے، پاور ہے، اور یہ سسٹم بھی موجود ہے کہ آپ کے تمام چیزیں وہاں پہ ریکارڈ ہو رہی ہے۔ جو آپ کا موبائل ہے یا آپ کا موبائل ہو سکتا ہے، لیکن سم پرووائڈ کرنے والا نیٹ ورک پرووائڈر کوئی اور ہے، جس سم کے ذریعے سے تمام چیزیں اس نیٹ ورک جو پرووائڈر ہے اس تک پہنچ رہی ہیں، وہ آپ کی ہر کرتوت کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ پرائیویٹ میں جا کے کوئی پوچھے کہ میں اس کے پورے چارٹ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی کنورزیشن کو دیکھنا چاہتا ہوں، کالنگ ہسٹری کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو نہیں دیں گے، لیکن با اقتدار پاور کے ساتھ آپ جا کے پوچھیں گے تو یہ ڈیٹا نیٹ ورک پرووائڈر جو ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا، گورنمنٹ کو، پولیس ڈپارٹمنٹ کو۔ تو انسان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے، انسان کے پاس اتنی ترقی یافتہ زندگی گزار رہا کہ انسان کی ہر چیز کو یہاں پہ ریکارڈ کیا جا رہا، اگر ضرورت پڑے تو پھر اس کو ایویڈنس کی طرح پیش کیا جا رہا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا خدا کے پاس ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے جس نے انسان کو ٹیکنالوجی بنانے کی طاقت، اس کا علم، وہ اختیار، وہ طاقت، وہ قوت، وہ حکمت، وہ دانائی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی۔ یہ جسم کو بھی آپ ایک موبائل کی طرح لیں، اس پہ جو روح پھونکی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ ایک سم کارڈ کی طرح لیں۔ یہ اللہ کی طرف سے عطا کیا موبائل ہے، اللہ کی طرف سے عطا کیا سم ہے۔ دنیا میں تو ہم بولتے ہیں، لیکن یہ موبائل بھی اللہ کا ہے، ہمارا جسم، اور اس جسم میں جو روح ہے سم کارڈ کی طرح یہ بھی اللہ کا۔ اور نیٹ ورک پرووائڈر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ایک انسان تمام سم کے ذریعے سے، نیٹ ورک کے ذریعے سے جو چیزیں ہم کرتے ہیں اس کو ریکارڈ کر سکتا ہے، تو ہم کیسے برہم میں رہ سکتے ہیں، کیسے غلط فہمی میں رہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کرتوتوں کی ریکارڈ نہیں کر رہا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جس طرح دنیا کے اندر آسانی کے ساتھ جھوٹ بولتا تھا، اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولے گا، عادت ہے، الواٹلو پرپاٹو، کہے گا کہ اللہ میں نے پوری زندگی تیری عبادت میں گزار دی، جو کچھ تو نے عطا کیا تھا میں نے تیری راہ میں خرچ کر دیا، میری جوانی تیری راہ میں لگا دی، میری قوتیں، میری صلاحیتیں تیری راہ میں لگا دی، آج کس بات پر مجھے دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے؟ بحث کرے گا۔ انسان کی عادت ہے، قسم کھائے گا، جھوٹے قسم دنیا میں بھی کھاتا ہے، عادت ہوتی ہے، جو جتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے اتنا وہ قسم کھاتا ہے۔ تو اللہ اس کے زبان کو بند کر دے گا، اس کے جسم کے اعضاء کو، اس کے جسم کے ایک حصے کو زبان دے گا، ہاتھ اپنی بات بتائے گا، پیر اپنی بات بتائے گا، جسم کا ہر اعضاء، کان بھی بتائیں گے، آنکھیں بھی بتائیں گے کہ اے اللہ جو کچھ یہ جسم کے حصے پرزے تو نے دیے ہیں، اس نے ان کاموں میں اس کو استعمال کیا تھا جو تیرے حکم کے خلاف تھے۔ اب انسان کی بولتی تو بند ہو گئی، انسان پریشان ہو جائے گا کہ دنیا کے اندر جب میں ہاتھ ہلاتا تو یہ ہلتا تھا، اگر بازو میں رکھ دیتا تو یہ خاموش رہ جاتا تھا، لیکن یہ آج میرے خلاف بات کر رہا ہے۔ اب اس سے بڑھ کے ایویڈنس کیا ہو سکتی ہے؟ دوسرے کا ہاتھ بات نہیں کر رہا، دوسرے کی بات نہیں کر رہی، خود کا ہاتھ، خود کی آنکھ، خود کی کان، خود کے جسم کے اعضاء اللہ کے سامنے گواہی دی جائیں کہ اس نے ان چیزوں سے یہ کام کیے تھے، تو اس کو بچنے کا موقع نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اسکرین پلے پہ بتا دیا جائے گا، بہت بڑا LCD ایک ٹیکنالوجیکل اسکرین آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور پورے عالم کے سامنے اس کی اسکرین پلے کی جائے گی کہ اس نے زندگی کو اس طرح سے گزارا۔ لوگوں کے سامنے تو اچھا بنا پھرتا تھا، لیکن اس کی کالی کرتوتیں ایسی تھی جو اسلام کے، خدا کے خلاف تھی۔ اس کے باوجود بھی یہ سوچتا تھا کہ پورے دنیا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال سکتا ہے، لیکن میرے معاملے میں اللہ رحم کرے گا، مجھے جنت میں ڈال دے گا۔ اللہ رحمان الرحیم ہے۔ یہ بھول گیا تھا کہ اللہ جبار بھی ہے، غفار بھی ہے، اللہ حساب کتاب لینے والا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔
کہ تم ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اللہ اس کا حساب ضرور لے گا، اس کی جزا تمہیں دے گا، اور ذرہ برابر تمہیں برائی کرو گے تو اس کا حساب بھی اللہ تعالیٰ لے گا اور تمہیں اس کی سزا ضرور دے گا. اور یہ سب کے معاملے میں اللہ کا انصاف ایک ہے. اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے یا کلمہ نہیں پڑھا ہے. وہ شرک کا گناہ الگ ہے، لیکن اعمال کا گناہ، اعمال کی جزا بھی الگ ہوتی ہے. تو عزیز ساتھیوں، یہ بریف انٹروڈکشن درس قرآن سے پہلے، درس قرآن کی آیتیں پڑھنے سے پہلے آپ کے سامنے میں اس لیے رکھ رہا تھا کہ ہمارے سامنے بھی بھرم کھل جائے کہ ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے، صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے زبانی ہم جنت میں داخلہ پا لیں گے، دوزخ سے ہمیں نجات مل جائے گی. ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن میں ایسا کہیں نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی نے ایسا کہا ہے. یہ تو یہودیوں کی بات تھی، یہودیوں کا دعویٰ تھا. آج کے دوسرے قوموں کا بھی دعویٰ ہے، عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں تو ہمارے 12 گناہ معاف ہو گئے، اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، نعوذ باللہ من الظالمین، اور انہوں نے اپنے بندوں کے لیے خون کو بہایا ہے اور تمام لوگوں کے، انسانوں کے گناہ اس خون میں دھل گئے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ دین کے خلاف ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے، یہ جو لوگ عیسائیت کے نام پہ لوگوں کے سامنے بتا رہے ہیں. اس لیے آج برائی بہت پھیلتی جا رہی ہے. انسان کو ذمہ دار ٹھہرانا ہے خود کے اعمال کی وجہ سے. تو یہاں پہ بات ہمیں صاف، کسی بورڈ پہ ہم کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو ڈسٹر سے اس کو کیا کرتے ہیں، پہلے بلیک بورڈ پہ کلین کرتے ہیں. تو میرے انٹروڈکشن کا کام میں نے وہی کیا کہ ہمارے دماغوں میں سے بات چلے جائے کہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، صرف اپنا نام مسلمان رکھنے کی وجہ سے، چند رسوماتی عبادتیں کرنے کی وجہ سے، رسمی مسلمان بننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ ہرگز نہیں دے گا. جنت میں جگہ دینا تو بڑی بات ہے، دوزخ سے بچنا بڑی قسمت کی بات ہے. جو دوزخ سے بچا لیا گیا وہ بہت بڑا کامیاب انسان ہے. اصل یہ ہے وہاں سے چھٹکارا ملے تو پہلے بعد میں دیکھا جائے گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں، 3 آیتوں کے اندر، پہلی آیت میں فرماتا ہے، اے ایمان لانے والو تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ. ایمان کا مطلب آٹومیٹک آگے سمجھنا نا. آج کا مسلمان کیا سمجھتا ہے، صرف ایمان لانے کی وجہ سے میں اسلام میں آ گیا، میں مسلمان ہو گیا، جو کچھ کر رہا ہوں وہی ہے، صحیح ہے، اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی نماز پہ راضی ہے، کوئی روزے پہ راضی ہے، کوئی حج پہ راضی ہے، کوئی عمرہ پہ راضی ہے، کوئی خیر و خیرات کرتے راضی ہے، کوئی کبھی سال میں زکات دیتے اس پہ راضی ہے. لیکن جتنے احکامات زندگی گزارنے کا جو طریقہ، جو ڈھنگ، جو سلیقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اس سے پرہیز کر رہے ہیں، اس سے دور جا رہے ہیں. انسان کی سوچ یہ ہے کہ بس ان کے معاملات کے معاملے میں مجھے مت بولیے، میں دادا پردادا کی میں پیروی کروں گا، میرے نفس کی پیروی کروں گا، میرے خواہشات کی پیروی کروں گا. جو زمانہ جس ڈھنگ کے ساتھ، جس اسٹائل کے ساتھ، جس ٹرینڈ کے ساتھ جا رہا ہوں میں بھی اسی کے ساتھ جاؤں گا. آج کے زمانے میں دین کی باتیں نہیں ہو سکتی. اسلام کی بات، اسلام کے احکامات سے قولاً تو اعتراض نہیں کرتا، منہ سے تو یہ اعتراض نہیں کرتا، لیکن عملاً ضرور اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے. اس کے معلوم ہے کہ کسی بینک میں نوکری کرنا حرام ہے، پھر بھی وہ مسلمان ہے. کتنے مسلمان آپ دیکھتے ہیں کہ جو بینک کی نوکری کرتے ہیں. مدی حرام ہے، انٹرسٹ حرام ہے، کہ کتنے لوگ مدی کی کاروبار آج مسلمان کا جو نام رکھتے ہیں، جو آپ سے پہلے نماز کی صفوں میں دکھائی دیتے ہیں، روزوں میں آپ سے زیادہ کثرت کرتے ہیں، نوافل روزے بھی وہ رکھتے ہیں، نوافل عبادتیں بھی وہ کرتے ہیں، لیکن ان کا جو انکم کا، ارننگ کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ بالکل اسلام کے خلاف ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے. یہ اصل چیز ہے. تو صرف ایمان لانا، منہ سے چند باتیں کہہ دینا کہ ہم مسلمان ہیں، یہ کافی نہیں ہے اللہ کی نظر میں. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی ایمان والوں کو، جو لوگ کلمہ پڑھے ہیں، انہی کو مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اس کا مطلب داخل نہیں ہوئے. مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ اسلام کے اندر پورے داخل نہیں ہوئے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پورے داخل ہو جاؤ. تم تھوڑی دور آ کے رک گئے، تھوڑی 2 سیڑھیاں چڑھ کے رک گیا، کوئی 3 سیڑھیاں چڑھ کے رک گیا، کوئی 4 سیڑھیاں چڑھ کے رک گیا. ابھی تو منزل بہت دور ہے. اللہ تعالیٰ کہ تمہیں پوری سیڑھیاں چڑھنا ہے اگر تم اس مقام کو پہنچنا چاہتے ہو، صراط مستقیم کے مقام کو پہنچنا چاہتے ہو، اللہ کی رضا کے مقام کو پہنچنا چاہتے ہو، سچے مومن تم بننا چاہتے ہیں، تو ان تمام سیڑھیوں کو تمہیں کمپلیٹ کرنا ہوگا. اسٹیئر کیسز سے تمہیں جانا پڑے گا. کوئی لفٹ نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ راستہ نہیں ہے، کوئی لفٹ اللہ تعالیٰ نے انتظام نہیں کیا. تمہیں محنت کرنا ہوگا، انہی سیڑھیوں سے آپ کو اوپر جانا پڑے گا. اسلام کے اندر پورے کے پورے آنا پڑے گا، داخل ہونا پڑے گا. اللہ تعالیٰ یہ دعوت دیتا ہے. تو یہ آیتیں میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کان کھول کے سن لو، تم پورے کے پورے اسلام میں آئے نہیں ہو۔ انسان کہتا ہے کہ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے، لیکن رات میں سوتے وقت اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ اگر آج کی رات میری موت ہو جائے اور اللہ مجھ سے سوال کرے کہ تو پورے اسلام پہ عمل کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، تو اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ ہم کسی کو کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اتنا اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم اللہ کے سامنے جواب دیں۔ ہمیں ہمارے سامنے اسکرین ہمارا نظر آ جائے گا، ہمارا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہے، ہمارا جائزہ لینے کے لیے ہم کافی ہے، اور دل سے بڑھ کر کوئی عدالت نہیں، ہمارے دل سے بڑھ کر کوئی عدالت نہیں۔ ہمارے دل کو معلوم ہے ہم کیا کرتے ہیں، ہم جنت میں جانے کے کام کر رہے ہیں یا دوزخ میں جانے کے کام کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے کام کر رہے ہیں یا لوگوں کو راضی کرنے کے کام کر رہے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے۔ نیکیاں بھرنے کے کام کر رہے ہیں یا اپنا جیب بھرنے کے کام کر رہے ہیں، صحیح جنت میں اپنی آخرت اپنے مقام کو بڑھانے کی کام کر رہے ہیں یا صرف دنیا میں مقام کو بڑھانے کی کام کر رہے ہیں، ٹائم نکال کے دین کے لیے محنت کر رہے ہیں یا ٹائم مل گیا تو آگے دین کے ٹائم کام کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کو، ہم کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ پورا وقت دین کے لیے لگا دینا، ہر چیز جو بتائی گئی ہے اللہ کے احکام کے حساب سے ہم عمل کریں، یہ عبادت ہوگی، یہ پوری زندگی بندگی ہوگی۔ یہ اصل اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دو چیزیں بتائی گئی، اسلام میں بھی آنا ہے اور کس کی پیروی نہیں کرنا ہے؟ شیطان کی بھی پیروی نہیں کرنا ہے، دو بھی ہمارے لیے۔ تو اب ہمیں جاننا چاہیے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، معلوم ہو تبھی تو ہم عمل کیا جائے۔ رولز ریگولیشنز کو فالو ہونا ہے، ہم کر دیتے ہیں کہ کنڈیشنز اپلائی، تو ہم سائن کر دیتے ہیں نا، بینک کا کوئی اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے، اسکول میں کوئی ایڈمیشن فارم لینا ہے، تو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں کتنے کی رولز ریگولیشنز لکھو رہتے ہیں، پڑھتے کبھی ہم لوگ پورا پڑھتے ہیں، ٹائم ہی بس نہیں ہوتا، اس میں کیا لکھو ہے کہ مان لو کوئی انشورنس پالیسی کر رہے ہیں آپ، کوئی اور ایگریمنٹ کر رہے ہیں، تو اس میں جو چھوٹے چھوٹے حروفوں سے تمام ایگریمنٹ کے پوائنٹس لکھے ہوتے ہیں، کنڈیشنز لکھے ہوتے ہیں، اس کو پڑھتے بھی نہیں ہم لوگ، صرف کیا کرتے، چلو دیکھا جائے گا، جب نقصان ہوگا تو جب پڑھا جائے گا تو سائن کر دیتے، اس کو اگریمنٹ کر لیتے۔ تو یہاں بھی ایسی ہوتا ہے، قرآن کو ہمیں پورا پڑھے نہیں، اگریمنٹ بول رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چلو سائن کر دیا، ختم، رجسٹریشن، اب سمجھ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہوگا۔ یہاں سائن کرتے کہ یہ پورے کنڈیشنز پہ اپلائی کرنا، عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہو جاتا، یہ سب کرے تو سیلری ملتی، نہیں تو نہیں ملتی۔ یہ پوائنٹ کو ہم جانتے نہیں ہیں۔ تو اسلام پہ مسلمان کب عمل کرتا، اسلام کے اندر کب پورا آتا انہیں بولے تو اسلام کو تو کیا ہے کہ معلوم ہوا تو آتا، نہیں تو کیا سمجھتا، جو نماز کو اسلام سمجھے وہ پورا آگے ہم نہ سمجھتا، جو صرف روزے کو اسلام سمجھا، میں روزے تو اچھے رہتے ہیں نہ سمجھتا، جو صرف کچھ اچھے تنظیم سے رشتہ جوڑ لیے تو بس میں اس جماعت کے اس مسلک سے، نہیں تو ہاتھ یا باندھنے کی وجہ سے میں جنت میں چل جاتا ہوں نا، بس اس سے بڑھ کے اسلام کیا ہے سمجھتا۔ کوئی سوشل سروس کا کام کر رہا تو اللہ تعالیٰ سوشل سروس انسانیت چاہتا ہے، دین آخر کیا ہے، انسانیت سے بڑھ کو دین کیا ہے بھائی، مانوتا کے پیچھے ماتم میں ان ٹیکوں کو خالی انہیں سروس کر لیتے رہ جاتا، یہ دین سمجھتا، کیونکہ ان کی سوچ نیرو ہے، وائڈ نہیں ہے ان کی سوچ، کند دین پہ مختصر انداز میں مختصر اعمال تک انہوں نے محدود کر دیا اور اسی کو دین سمجھ رہے، چھوٹے سے سوراخ سے دنیا کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جتنا سوراخ ہے اتنا ہی دکھائی دے گا، آپ اس چیز سے باہر آئے اور اپنے آنکھوں سے دیکھیں کہ دنیا کتنی بڑی ہے، دیکھا جائے اب تک تو ایسی جیسے باڈی میں مینڈک بیٹھ کے آسمان جتنا دکھتا اتنا ہی آسمان کہتے رہتا ہوں، ہر کوئی اپنے اپنے باڈی میں بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جتنا آسمان دکھ رہا، کسی کی باڈی چھوٹی ہے، کسی کی باڈی تھوڑی بڑی ہے، کسی کی اور بڑی ہے، جس کو جتنا آسمان دکھ رہا وہ کہہ رہا کہ اتنا ہی آسمان ہے، اس سے بڑا آسمان نہیں ہے، لیکن جب ہر مینڈک جب باڈی سے باہر آئے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ آسمان کتنا۔ تو ہم بھی جب قرآن پڑھیں گے ہمارے آنکھ کھلیں گے، ہمارا جو دین کا تصور ہے، جو دین کی معنی ہے وسیع ہوگی، تو ہمیں جاننے کی کوشش کرنا چاہیے کہ اسلام کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے قدم پر مت چلو، فٹ سٹیپس جو ہوتے ہیں نا اس پہ چلو نہ کرو، تو یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو ہم کب اس فٹ سٹیپ پہ نہیں چڑھتے؟ شیطان کیا ہے کہ معلوم ہونا ہمارے نہیں، شیطان کس طریقے سے ہمارے پہ اٹیک کرتا وہ بھی معلوم ہونا، کون سے چیزیں شیطان کے اعمال ہیں وہ بھی معلوم ہو کر تو اسے دور رکھتے۔ سمجھ میں آ رہا نا، نیکی بھی معلوم ہونا، برائی بھی معلوم ہونا، خالی میرے کو نیکی معلوم بھائی بولتا نہیں ہوتا، برائی آسان سے ہو جاتی۔ کئی بولتے شیطان کی بڑی حکمت ہے کہ برائی کو نیکی کے روپ میں انہیں کراتا۔ آج مسلمانوں کے اندر جو بدعت ہے، بدعت کے کام ہو رہے ہیں، یہ تمام وہی ہے،
اس میں برائی کیا ہے وہی بولتا ہوں. لیکن اگر کوئی چیز قرآن اور سنت سے وہاں پہ آپ کو پروو نہیں ہوئی ہے, قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہوئی, تو پھر اس کو ہم عمل نہیں کر سکتے. اب اپنے انداز سے اپنا ڈیسیژن لے لیں کہ ایسا کیا جا سکتا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے بارے میں بہت ریسرچ کرنا ہوگا, اس کے بارے میں جانچ پڑتال کرنی ہوگی, اس کے بارے میں انفارمیشن لینا ہوگا کہ آج کے اس مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں, قرآن اور حدیث کی روشنی میں. پورا ڈیسائیڈ ہونے کے بعد ہم ایک ڈیسیژن لے سکتے ہیں کہ چلو اس کو ایسا کیا جا سکتا ہے. اور بہت سی چیزوں کے سلسلے میں کئی لوگوں کے کئی رائے ہیں. کوئی مسلک یہ معاملہ اس طرح سے کہتا ہے, کوئی مسلک اور طریقے سے کہتا ہے, کئی ہمارے میں ڈفرینسز ہیں. لیکن بہرحال کوئی ڈائریکٹ ڈیسیژن نہیں لے سکتے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. تو یہاں پہ دو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں. تو آئیے پہلے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین کیا, اسلام کس کو کہتے ہیں. تو میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا کہ دین کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہمارا دین اسلام ہے. اسلام یعنی دین, مذہب نہیں ہے. اسلام مذہب نہیں ہے, متم نہیں ہے, دھرم ہے, دیو دھرمم, دین بولتے ہیں. تو دین دو طرح کے ہوتے ہیں, دین الملک اور دین اللہ. دین الملک کس کو بولتے ہیں؟ جو بادشاہ کا دین ہوتا, بادشاہ کا نظام جو ہوتا نا, راجو پریپالنا, راجیوں کا آجنو, چکرورتیوں کا آجنو, گورنمنٹ کا آجنو, اس کو کیا بولتے ہیں؟ دین الملک بولتے ہیں. ایک ملک کا نظام, سسٹم. اور ایک دین اللہ, دوسرا دین کیا ہے؟ اللہ کا دین, اللہ کے احکامات. اب مسلمان کو کس کو ماننا ہے؟ دین الملک کو ماننا ہے یا دین النظام کا, اللہ کے دین اللہ کو ماننا ہے؟ اللہ کے نظام کو ماننا ہے, اللہ کے احکامات کو ماننا ہے. تو مسلمان کے لیے یہ غیر برداشت ہے کہ وہ کسی غیر اللہ کے حکومت کے اندر اپنی سانس لے سکے, اس کو راضی نہیں رہتا. جس طرح سے ایک مسلمان کو خنزیر کا گوشت کھانا خواب میں بھی راضی نہیں ہوتا, خیال میں بھی راضی نہیں ہوتا, تو اسی طرح ایک مسلمان کے لیے غیر اللہ کے نظام کے اندر زندگی گزارنا بھی راضی نہیں ہونا چاہیے. وہ اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس زمین پر خدا کے قانون کو قائم کرنے کی کوشش مسلمان کو کرنی چاہیے. شریعت کو نافذ کرنے کی مسلمان کو ضرورت ہے. تب نافذ کرے گا, تب اسے معلوم ہو. جب اسے معلوم ہو کہ شریعت کیا ہے, دین کیا ہے, تبھی تو یہ کر سکتا ہے. تو آج تو ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم دین الملک کو فالو ہوتے ہیں یا دین اللہ کو فالو ہوتے ہیں. کس کو فالو ہوتے ہیں, کون سے دین کو فالو ہوتے ہیں؟ دو بھی دین اچھے. تو ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ دین اللہ, اللہ کے دین کو وہ مانے, اس پر عمل کرے. تو دین اللہ کس کو کہتے ہیں ہمیں جاننے کی کوشش کرنا چاہیے. یہاں دین اللہ کے اندر, اللہ کے دین کے اندر یہ ہوتا ہے کہ صرف اللہ ہی کو بڑا مانا جائے, اللہ ہی کو بڑا مانا. اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. کسی سے محبت کرنی ہے تو اللہ سے, کسی سے ڈرنا ہے, کسی سے مانگنا ہے. وقت بہت ہے, آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے, مطلب کم ہے وقت. تو بہت سی چیزیں, جتنا بھی جس سے آپ بڑا آپ سمجھتے ہیں اسی سے اپنا ناطہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, ریلیشن کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس کو آپ بڑا سمجھتے ہیں, پاورفل سمجھتے ہیں, جو دے سکتا ہے, جو آپ کو فائدہ بھی کر سکتا ہے, جو آپ اس کی بات نہیں سنے تو آپ کیا کر سکتا, انہیں نقصان بھی کر سکتا. کبھی کبھی ہوتا نا کہ ایم ایل اے کو بات نہیں سنے تو دل میں رکھ لیتے, بھائی ایم ایل اے صاحب کہاں کی ہم کو ستا دے, تو آفیسر ہمارے کو کہاں کی ہماری پیپر اٹکا ڈالتے, پرمیشن دے دیتے. سمجھ میں آ رہا نا. ایک تو کیا ہوتی ہے, ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کی اطاعت کرتے, نہیں بولے تو ہم لوگ ان سے کیا کرتے, ان کے کچھ نقصان ان کو کر دیتے, بلکہ ہم ڈرنے کی کوشش کرتے. اور دین اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو بڑا مانا جائے اور اپنی پوری زندگی کو اللہ کے سپرد کر دے, سرنڈر کر دے. سلمی کا مطلب, سین لام میم کے جو الفاظ تین ملا کے آتے ہیں, سلمی کا مطلب اپنے آپ کو, اپنی زندگی کو کس کو سرنڈر کر دینا, اللہ کو سرنڈر کر دینا. ہم نے کس کو سرنڈر کیا, اپنے نفس کو سرنڈر کیا. کوئی اپنے خاندان کو سرنڈر کرتا, اپنے کوئی بزنس کو سرنڈر کر دیتا, لے کے جا کر بھائی چکتا نہیں, بھائی میرے کو اتنا کر سکتا ہوں, دین کا کام کرتا ہوں, اتنا میں عمل کر سکتا ہوں. تو یہ نہیں ہو سکتا. جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ اللہ کا عطیہ. اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے, اللہ نے آپ کو صحت دیا ہے, اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے, اللہ نے آپ کو جاب دیا, اللہ نے آپ کو بزنس دیا ہے, اللہ نے آپ کو اچھی اولاد دی ہے, اللہ نے آپ کو اچھی صورت دی ہے, طاقت دی ہے, قوت دی ہے, آپ کو مال اور جائیداد سے نوازا ہے. یہ تو سب کس کا ہے, اللہ کا ہے. جو دے سکتا ہے تو وہ واپس لے بھی سکتا ہے. خاص مقصد کے لیے آپ کو آزمانے کے لیے دیا ہے. تو یہ جو اللہ کے عطیہ ہے, یہ ہمارے فیور میں ہمارے لیے ایک جزا کا یہ بننا اور سزا کا ہمارے لیے راستہ نہیں بنا. جزا اس سے ہم پانا, اللہ تعالیٰ جو دیا ہے اس کو صحیح استعمال کر کے اس کے ذریعے سے جنت کو پانے کی کوشش کرنا. جو کچھ دیا ہے اس کے ذریعے سے ہم اگر دوزخ میں جا رہے ہیں تو ہمارے لیے راضی نہیں ہے, کوئی انسان نہیں لیتا ہے. تو اصل چیز یہ ہے. اس کے بعد دین اللہ کا مطلب آتا ہے کہ صراط مستقیم, یعنی سیدھا راستہ.
جس میں ٹیڑھ نہیں ہے, آڑا ٹیڑھا نہیں ہے, ایسا بھی کر سکتے ہوں گا, ویسا بھی کر سکتے ہوں گا, ٹرین تھوڑی دیر چڑھ کو پھر اتر جاؤ, پھر بس چڑھ کو پھر کہاں کیا آپ کو پھر ٹرین چڑھ سکتے ہو, نہیں ٹرین چڑھ کے تو وہ ٹرین میں جلدی کرنا ہے آپ, پھر ڈفرینٹ ٹرینیں چڑھنے نہیں ہوتا, ایک ہی ٹرین چلنا پڑتا ہے. یہ سیدھا راستہ ہے, اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں. اور طریقے حیات یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ. دین اللہ کا مطلب اللہ تعالیٰ خالی صرف عبادتیں بتا کو چھوڑ ڈالا نہیں, پوری زندگی کیسا گزارنا کی A to Z اللہ تعالیٰ بتا دیا. کمپلیٹ آل ان ون بک, کس کو کیا بولتے ہیں, آل ان ون بک اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے کہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف اسی کتاب کے اندر ہے, اسی دین کے اندر ہے کہ آپ کو انسان پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, تمام چیزیں وہاں پہ بتا دی گئی. اور اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے کہ تم پورے دین پر عمل کرو, دین کے اندر آ جاؤ, تو ہمیں جاننے کی کوشش کرنا چاہیے کہ دین ہے کیا. تو یہ دین ہمیں کہاں سے ملتا ہے, تو دین ہمیں قرآن سے ملتا ہے, احادیث سے ملتا ہے, اللہ کے نبی کی سنت, ان کی سیرت سے ملتا ہے. مفتیوں سے, مولویوں سے, کہیں کون کی بول دے رہے ان سے نہیں لینا ہوگا. کس سے لینا ہے, اگر وہ بھی بول رہے تو ان کی بات قرآن اور حدیث سے, اللہ کے نبی کی سیرت سے میچ ہو رہی تو ہم لیں گے. آدمی سے کوئی ہماری محبت نہیں ہے, آدمی سے کسی ہماری دشمنی نہیں ہے. انہوں بولے تو ہمیں سنتے, انہوں بولے تو نہیں سنتے نہیں. ہم آپ کو راضی نہیں ہے تو آدمی صحیح بولا تو بھی سننا, ہم آپ کو پسند ہے تو آدمی غلط بولا تو بھی نہیں سننا. یہ دین بولتے ہیں. سمجھ میں آ رہا, کیونکہ ہم اس لیے یہاں پہ بھیجے گئے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے جو کچھ دیا گیا ہے ہم اس کو لے لیں گے, جو جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہے ہم ان چیزوں سے رک جائیں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ کہنے والا کون ہے, ہم یہ دیکھیں گے کہ کہنے والی بات کیا ہے. صحیح ہے تو لے لیں گے, غلط ہے تو چھوڑ دیں گے. تو ہمیں قرآن اور حدیث اور سنت رسول سے جو چیز ملتی ہے وہ دین ہے, دین اللہ ہے, دین اسلام ہے. اس کو ہمیں اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے. اور قرآن اللہ کا کلام ہے, اس کو ہمیں سب سے پہلے پڑھنے کی, سمجھنے کی, غور و فکر کرنے کی, اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے. 4 چیزیں پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, غور و فکر کرنا ہے, پھر اس کے اوپر عمل کرنا ہے. پھر اور 5ویں اہم ذمہ داری ہمارے اوپر یہ ہے کہ اس پیغام کو لوگوں تک عام کرنا ہے تاکہ ہم دنیا کے اندر دین کو قائم کر سکیں. خالی پڑھ لے رہے ہیں, سمجھ گئے بھائی ہم لوگ, اور غور و فکر بہت کر لیے بھائی ہم لوگ, عمل بھی کر لے تو ہے نا, بول تو نہیں ہوتا. بنی اسرائیل کا واقعہ دیکھیے, اللہ کا ذکر جو بندہ کر رہا تھا, اللہ اسی سے عذاب کو شروع کرنے کا حکم دے دیا, کیونکہ اس کا کام یہ نہیں تھا کہ صرف اللہ کا ذکر کرے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے اللہ کے پاس ہے جو اللہ کا ہمیشہ سجدے میں ہے, کوئی رکوع میں ہے, کوئی تسبیح میں ہے, اور اپنا کام اللہ کی تسبیح کر رہے. آپ اللہ کی بڑائی بیان کرو نہیں کرو, آپ کے کرنے کی وجہ سے اللہ کی عزت میں ذرہ برابر بھی بڑھوتری نہیں آتی. اس میں آپ نہیں کریں تو اللہ کی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی. الحمدللہ, سبحان اللہ, یہ اللہ کی بڑائی ہے, انہیں کر لیتا. یہ زندگی صرف ہمارے دنیا کو سنوارنے, آخرت کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کی ہے. تو پورے قرآن پر عمل کرنا یہ اصل دین ہے. دین کے اندر پورے کے پورے آنا کا تو کیسا آنا, پورا قرآن کو پہلے ہمیں سمجھ. دین کس کو بولتے, کوسے چیزاں کرے تو دین ہے, کوسے چیزاں سے رکنا دین ہے. یہ معلوم ہوتا قرآن میں. اللہ کے احکامات کیا ہے, شیطان کیا ہے, اللہ کس کی طرف بلاتا ہے, شیطان کس کی طرف بلاتا ہے. اللہ انسانی کی طرف بلاتا, اللہ کیا ہے, حق کی طرف بلاتا, اللہ دنیا آخرت کی کامیابی کی طرف بلاتا, اللہ نیکی کی طرف بلاتا, اللہ حق کی طرف بلاتا. لیکن شیطان کیا ہے, آپ کو برائی کی طرف بلاتا, شیطان بے حیائی کی طرف بلاتا, شیطان شرک کی طرف بلاتا, شیطان بدعت کی طرف بلاتا, شیطان کبیرہ صغیرہ گناہوں کی طرف بلاتا, شیطان فساد کی طرف بلاتا. اور آپ سے سورہ 160 پر 9ویں آیت اگر سورہ بقرہ کی دیکھ لیں تو شیطان آپ کو انہی چیزوں کی طرف بلاتا ہے, اور آپ سے وہ باتیں کہلاتا ہے جو اللہ کے ضمن میں, کہ جو آپ جس کا علم نہیں رکھتے. یعنی اللہ کے ضمن میں مطلب دین کے بارے میں وہ باتیں ہم بول دیتے ہیں جس سے دین کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کتنا معاملہ ایسا رہتا کہ ایک زمانے میں بات کر رہا تھا کہ کسی پوائنٹ کو لے کے ڈسکشن ہو رہی تھی, تو میں نے کہا یہ فقہ کے اندر دیکھیے کچھ اس کے لیے مسئلے کا حل مل جاتا. تو فوراً ایک بڑے بزرگ صاحب کہہ رہے تھے کیا جی فرقے کہتے ہیں کیا تمہیں, ان کو معلوم نہیں کہ فقہ کس کو کہتے ہیں. شریعت میں جو چیز رکھی گئی ہے, جو فقہ میں لکھی گئی ہے, فقہ کے ورڈ ان کو معلوم نہیں. فقہ بولے تو فرقہ بولتے ہیں. تو یہ اتنی بے علمی ہمارے اندر ہے, تو ہم ایک فقہ کے الفاظ کے معنی کو نہیں جانتے تو قرآن کے معنی کو کیسے ہم جان سکتے ہیں. ہم کتنے قرآن سے دور ہیں, ہمیں دیکھنا چاہیے, ہمیں ایک بار جائزہ ہمارا لینا چاہیے. تو یہاں اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 80 پر 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم قرآن کے کسی حصے پر عمل کرتے ہو, کسی حصے پر عمل نہیں کرتے. قرآن کی کسی چیز کو تم پکڑ لیتے ہو, کسی چیز کو تم چھوڑ دیتے ہو, یہ تمہاری مرضی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر تم سچے مسلمان بننا چاہتے ہو تو پورے قرآن پر عمل کرو, نہیں تو تمہارے لیے کوئی زبردستی نہیں, تم اسلام سے چلے جا سکتے.
اگر مسلمان اپنے آپ کو کہنا ہے تو آپ کو پورا کسی ڈاکٹر کے پاس گیا, پرابلم ہے آپ کو, تو 4 دوائیں دی, ایلوپیتھی کے پاس گئے, 4 دوائی دیے, کھانسی کے لیے دیے, سردی کے لیے دیے, بخار کے لیے دیے, کیا کی دیا. اب ہو رہے ڈاکٹر سے گھر کو آپ کو ایلوپیتھی, سر میں درد کو مانے سیریڈان ڈال لیتا ہوں, سردی کو مانے ہے نہیں ہومیوپیتھی ڈال لیتا ہوں, پیٹ میں درد کو ہے نہیں ایلوپیتھی دیکھے گا, کیا بولتے آیورویدک ڈال لیتا ہوں, نہیں تو اور کسی یونانی 4 مکس کر کو تو پوری باڈی, کڈنیاں فیل ہو جاتے, لیور چل جاتا. ہو سکے ایلوپیتھی فالو ہو, ہومیوپیتھی فالو ہو, نہیں تو آیورویدک کیا فالو ہونا پڑتا. اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے, کوئی ڈاکٹر مانتا نہیں. دیکھو تو جس چیز کو آپ فالو ہونا چاہتے ہیں اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے, آپ کی مرضی ہے. لیکن آپ کو جاننا چاہیے کہ اصل کامیابی کس کے اندر ہے. اگر آپ اسلام کو ماننا چاہتے ہیں, اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو کمپلیٹ عمل کرو, نہیں تو آپ باہر. ایک انسان کو دیکھیے, آپ نہائے تو پورا گرم پانی سے نہانا, نہیں تو ٹھنڈا پانی سے نہانا. ایک لوٹا ٹھنڈا پانی ڈالتا ہے, ایک لوٹا گرم پانی ڈالتا ہے, کیا ہوتا, باڈی کو مینٹل آ جاتا. اسے کیسے کنٹرول کرنا کی معلوم ہوتا نہیں. ایک آدھا جسم چھاؤں میں ہے, ایک آدھا جسم دھوپ میں ہے, بہت پریشانی ہو جاتی. کھڑکی کھولے دھوپ کالے میں, ادھر سے سیک مارتا ہے کن پٹی پہ, ایک اے سی کھولے کن پٹی پہ ٹھنڈی ہوا مارتی ہے, ہو گیا آؤٹ. تو یاد رکھیے, رہنا ہے تو ٹھنڈے میں رہنا. میں جہاں تک سنا ہے گڑیواڑا یا وجواڑا اسٹیشن کے اندر سمر کے کڑی دھوپوں کے اندر ایک آدمی پانی کا بوٹل لینے کے لیے سیکنڈ اے سی سے اترا, پلیٹ فارم پہ دکان پہ گیا, بوٹل لے کے چڑھ رہا تھا, پلیٹ فارم پہ اس کی موت ہو گئی. دھوپ کی ایک جھال ماری, ختم, ایک دم تھڑ میں سے انہیں دھوپ میں آ گیا. یہ انسان کے لیے یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ دنیا آخرت کے لیے ہمارے لیے نقصان ہو سکتا ہے. عمل کرو تو پورا دین پر عمل کرو, نہیں بولتے تو چھوڑو دین کو. کم سے کم دنیا میں تو ہوتے, نہیں تو گھر کا نا گھاڑ کا بولتے. مسلمانوں کی حالت یہ ہوگی. اب جان پورا دین پہ عمل کرتے ہیں, کیا بولتے وہ بھی نہیں. جان تو دین کو چھوڑ دا, وہ دنیا میں تو ٹاپ پوسٹ کو انل امبانی سے کا بزنس کرنے والا کون تو دکھتا ہے کیا, تو سی ایم کو تو ہو گیا کیا, پی ایم کو تو ہو گیا کیا, تو کیا بھی نہیں. لیکن انہیں پیور کی نوکری کرتے ہوئے پی ایم کا اسٹائل دیتا. مسلمان میں مانے یہ بخار ہے بچ کو, پھر ہمیں کیا سمجھنا کی معلوم نہیں. نوابا جا کو کبابا ہو گئے, کھا کو کھلا کو, لیکن پھر بھی خالی اپنے شان اپنی شیخی مانے بچا کو رکھ لی. دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہے مسلمان, کہیں کو کامیاب ہوتا نہیں, کہیں کو انہیں پیچھے رہ گیا, دین کو چھوڑ دیا. دین کو, اس قرآن کو تھامنے کی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے کئی قوموں کو دنیا کے اندر اقتدار دیا, پاور دیا, حکومت دیا. اس کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے احکامات کو, کتاب کو چھوڑنے سے ان کو نست و نابود کر دیا. ہمارے پاس قرآن ہے, دین ہے, تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے قرآن میں, تمہارے کو راضی آئے سو 4 آیتیں تمہیں فالو ہو جا کو, باقی کی آیتیں تمہیں چھوڑ ڈالتے ہیں. انقیم الصلاۃ, صلاۃ کو قائم کرو, یعنی نماز کو قائم کرو, قائم کرتا ہے. ان اقیم الدین, دین کو بھی قائم کرو. تو وہ قرآن میں 2 باتیں ہیں, ہمیں کوسی لے لیے, نماز کی لے لیے. جو نماز سے دور ہے تو وہ تو بدتر ہے, وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے, منافق ہے. لیکن جو نماز پڑھ کو صرف اسی کو دین سمجھتے ہیں, ان سے سوال یہ ہے کہ آپ قرآن میں ایک آیت کو لے لیے, یہ آیت ان کے لیے, تمہارا پسند ہے سو آیتیں لے لو, باقی کی تم چھوڑ ڈالتے, تمہارا مرضی سمجھتے ہیں. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ, تمہارا دین ہے میرا دین. آپ ایگزام میں پاس ہونا چاہتے ہیں تو پورے سبجیکٹ پڑھنا, انگلش بھی پڑھنا, میتھ سوشل بھی پڑھنا, میتھ بھی پڑھنا, فزکس بھی پڑھنا. ایک سبجیکٹ بھی فیل ہو گئے تو تم فیل ہو گئے, تمہارے کو پاس نہیں کیا جائے گا, تمہارے کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا, گھر کو ٹی سی دے کے بھیج دیا جائے گا. دنیا میں تو فیل ہو گئے تو پھر ایک بار کنٹینیو کر سکتے, ایک ایگزام فیل ہو گئے تو پھر سپلیمنٹری لکھ سکتے. لیکن یہ زندگی کا ایگزام فیل ہو گئے تو پھر اور ایک زندگی دنیا کے اندر نہیں ہے آخرت کے سوا, وہاں کوئی عمل نہیں ہے, صرف جزا ہے, سزا ہے. تو اس کو ہم پہچان کے اس ایگزام میں کامیاب ہونے کی جو سلیبس اللہ تعالیٰ نے قرآن کے روپ میں دی ہے, اس کو پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. کوشچن پیپر کیا آتا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے لیک کر ڈالا. اللہ سے بڑھ کے رحمان کوئی نہیں ہے, اللہ سے بڑھ کے غفار غفور کوئی نہیں ہے. صرف آپ کو یہی لکھنا ہے, اس سے بڑھ کے کوئی ایگزام لکھنا نہیں ہے. کیا عمل کرنا کہ قرآن میں دلا, پڑھ لو, لکھ لو, عمل کر لو, جتنا ہوتا کوشش کرو, پھر میں اپنی مہربانی سے تمہیں معاف کروں گا, مغفرت فرماؤں گا, اور تمہیں دوزخ سے بچاؤں گا, جنت میں اعلیٰ مقام دوں گا. یہ اللہ کا بات ہے. عمل تو کرے, پہلے عمل تو کرے, جانے کی کوشش کرے, ایک ایک بات پر سنے سمجھے عمل کرنے کی کوشش کرے, نہیں چند چیزوں کو سمجھ گئے بس. قرآن کو پڑھنے کا وقت ہی انسان کے پاس یہاں پہ موجود نہیں ہے. تو قرآن یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن کیا کرتا ہے. یہ دین جو لایا ہے, دین اسلام کو قرآن کے ذریعے سے اللہ نے بھیجا ہے, تو یہ انسان کو انسانوں کی غلامی سے چھڑا کر صرف اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہے. دین اللہ کا مطلب کیا ہے, پورے انسانوں کی غلامی سے چھوڑ کو ہمیں کیا کرنا, کس میں آنا, دین میں آنا. ایک صحابی رسول سلام ان کا نام تھا, رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو یہودیت کو پہلے فالو ہوتے تھے, وہ اسلام کے اندر آ گئے. اسلام کے پورے احکام کو مانتے رہے,
اسلام کے پورے احکام کو مانتے رہے، لیکن ہفتے کے دن مانے کیا بھی کام کرتے نہیں سو، پورا ریسٹ، ہفتے کے دن ریسٹ، اور اونٹ کا گوشت بھی کھاتے نہیں سو. جیسا آج بھی دیکھو تو ہمارے غیر مسلم حضرات جمعرات کو کھاتے نہیں، ہفتے کو یہ کیا کہ فلاں ہے سیکرڈ دن ہے، پوتر دن ہے، آج کسی کی ہمسا نہیں کرنا چاہیے، کیا کہ بولتے نا. تو یہ حساب سے وہ یہ کرتے، لیکن اسلام میں تو ایسا کچھ نہیں ہے نا. کئی کو بولتے جو سبت کا واقعہ ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنا، وہ رول کو نہ فالو ہوتے. اسلام میں ہے وہ، اسلام آنے کے بعد اللہ کے نبی کے احکامات، اللہ کے احکامات میں وہ ہے، وہ ہفتے کا دن کیا بھی کام نہیں کرنا، صرف عبادت کے لیے لگا ڈالنا، ایسا نہیں ہے، ہر دن ایکول ہے. تو وہ فالو ہوتے تھے. تو یہ آیتیں نازل ہوگی، کلیئر کر دیا گیا کہ تمہارے پریویس جو جن رسموں کو، جن بلیفز کو، جن عقیدوں کو تم اپنے پاس رکھتے ہو، ان کو پورا دھو دیا جائے اور پھر نئے عقیدے اسلام کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو تھام دیا جائے، اس پر عمل کیا جائے. مکس کرنے نہیں ہوتا. میں پورا اسلام کو عمل کرتا ہوں نا، ذرا یہ بھی کر لے تو کیا ہوتا، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہا نا. تو یہ اصل چیز ہے. تو پھر نئی چیز نہیں لانا اس کے اندر. یہ ایک کام کرنا. ایسا مطلب یہ ہے کیسا، فار ایگزامپل آپ ایک اپنا اپنا کوڈ ہے، ڈریس کوڈ. آپ بولیں گے میں جبہ پہنم نا، میں نے تو توپ پہنم نا، اور کیا کی کرم نا. اب صرف میں پگڑی پہن لیتا ہوں، نے تو گلے میں کیا ہے وہ کاشائم کا رومال ڈال لیتا ہوں، چپلا کیا کی پہنتا ہوں، یہ بازو تلوار رکھتا ہوں، ایک تلک لگاتا ہوں. بھائی تمہیں خالی اتنا دیکھو، تمہیں بولے سو جبہ پہنم، ٹوپی پہنم، سب بھی پہنم، ہو گئی بات، وہ بھی فالو ہوتا ہے. اب مجھے ایکسٹرا پسند ہے ہونے سے یہ بھی فالو ہوتا ہے. اسلام میں اس کی ذات نہیں. خالی ایگزامپل بتا رہا ہوں، خالی ڈریس کوڈ ہے، یہاں تو لائف کوڈ ہے. لائف کوڈ میں بھی پورے اسلام کو فالو ہونا. اسلام میں پورے کے پورے آگے تو تمہیں جنت ملتا ہے اللہ تعالیٰ، نہیں تو نہیں. یہی بات بتائیے. اور یہ باطل سے ہٹا کر حق کی طرف لاتا ہے، جھوٹ ہٹا کر سچائی کی طرف لاتا ہے، بھرم سے ہٹا کر، موڑا نمبرگانا سے ہٹا کر، ظلم سے ہٹا کر انسانیت کی طرف لایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لایا جاتا ہے. اندھیروں کے اندر انسان کیا ہے، گمراہیوں کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کو اجالے کی طرف لایا جاتا ہے. بے علمی سے علم کی طرف یہ دین لاتا ہے. بے علم ہمارے پاس ہے، بے علمی کی وجہ سے پورے گناہوں کے کام ہے. یہاں پہ علم کی طرف یہاں پہ بلایا جاتا ہے. پھر اچھائی سے اور برائی میں فرق کھول کر فرقان، اچھائی اور برائی میں فرق بتاتا ہے ہمیں. اس کے بعد قرآن غالب ہونے آیا ہے اور اللہ کے زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنے آیا. دین اب کس کے ذریعے سے غالب ہوتا ہو؟ قرآن خود جا کو کتاب کیا کہ سسٹم فارم کر ڈالتی نہیں نا. قرآن کو ماننے والے اللہ کے سسٹم کو زمین کو فارم کرنا. جو اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں، جو اللہ کو اپنے آپ کو اللہ کے سپاہی بتاتے ہیں، ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، لازم ہے کہ وہ بھی شریعت پر عمل کرے اور اللہ کی شریعت کو اس زمین پر نافذ کرے. ان کی ذمہ داری مسلمانوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کام کرانا چاہتا ہے. پھر ہر مسئلے کا حل بتانے کے واسطے دین آیا. اب دنیا کے اندر کتنے مسائل ہیں دیکھو، ارے ایسا ہو جاتا ہے، انہیں ایسا کرتا ہے، انہیں ایسا کرتا ہے، عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں اریانی پھیل جاتی ہے، بے حیائی پھیل جاتی ہے، مرڈرز ہوتے ہیں، دھوکے بازی ہوتی ہے، اسکیمز ہوتے ہیں، انسان کو انسان مارتا ہے، لوٹتا ہے، ریٹ بڑھ جاتے ہیں، غریب آتم ہتیا کرتے ہیں اور کسان مر جاتے ہیں. کتنے کی چیزیں ہوتے ہیں. جن کے پاس نوکری نہیں ہے وہ خودکشیاں کر لیتے ہیں، قرضوں میں لت پت ہے، جسموں کو بیچ کے لوگ اپنی زندگیاں گزارتے ہیں. اتنی بدتر زندگی روز بروز بدتر ہوتے جا رہی ہے. تو ان تمام مسئلوں کا حل دین قرآن، دین اسلام میں ہے، قرآن میں ہے. تو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ان کے مسائل کا حل بتائیں. اب یہ مسائل کا حل ہم بتاتے نہیں ہیں. اندھوروں میں جو لوگ بھٹکتے ہیں ان کو ٹارچ ریٹ بتاتے نہیں ہیں. بڈھے گرتے ہیں، عورتیں گرتے ہیں، بچے گڑوں میں گرتے ہیں، مارا لگتے ہیں، خون جاتا ہے، ٹھوکرا لگتے ہیں، کوئی مرتے بھی ہے راستے میں. مسلمان ہے کہ ٹارچ لائٹ بن کے اپنے جیب میں رکھ لے کو چلنے کو جاتا ہے. غلامی گمراہ ہے، نبی گمراہ. اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ ٹارچ لائٹ کو آن کیا جائے، خود بھی راستہ دیکھے، دوسروں کو بھی راستہ بتائے. خود بھی اندھا ہو گیا، دوسروں کو بھی اندھا کر رہا. تو اس کی بھی گناہ اس کے اوپر اور دوسروں کی گناہ بھی اس کے اوپر، ڈبل گناہ لینے کے لیے تیار ہو گیا. تو عزیز ساتھی یہ ہمارے لیے سوچنا چاہیے. پھر آخر میں بات بتائی جاتی ہے قرآن کو اللہ نے آسان بنا کر بھیجا ہے. اب قرآن کو سمجھے تو دین کیا بھی سمجھ میں آتا. اب بہت سے لوگوں کی گمراہی ہے کہ قرآن ہم نہیں پڑھ سکتے. قرآن عام انسانوں کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. قرآن کیا ہے، مفتیوں کی نہیں تو بڑے عالموں کی کتاب ہے. وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں، وہ لوگ پڑھنا، نہیں تو قرآن پڑھ کو ہمیں گمراہ ہو جاتے ہیں. وہ تھوڑے لوگ بات کرتے ہیں. لیکن اللہ خود قرآن میں کیا بات کرتا ہے یہاں پہ بتاتا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. میں نے قرآن کو آسان بنا کر بھیجا ہے. ہے کوئی اس کو سمجھنے والا، ہے کوئی اس پہ سبق لینے والا، اس سے اپنی زندگی کو سنوارنے والا. اللہ سوال کرتا ہے. اب ہم کس کی بات مانیں گے؟
اسلام میں پورے کے پورے اوقات ہے اللہ تعالیٰ. آپ لوگ جو بولتے ہیں بابوئے قرآن سمجھ سکتے نہیں بولتے, ان کی بات مانیں گے یا خود قرآن کو بھیجنے والا کہہ رہا ہے کہ قرآن کو میں نے آسان کیا ہے, کون ہے جو اس کو پڑھے اور سمجھے؟ سمجھنے کے لیے بھیجا بولتا ہے اللہ تعالیٰ. کس کی بات لیں گے ہم لوگ؟ 100 آدمیاں, 1000 آدمیاں, پورے دنیا کے لوگ, دنیا کے مسلمان بھی آ کے آپ کے سامنے لمبی لمبی داڑیاں, بڑے بڑے ٹوپیاں, بڑے بڑے جھبے ڈال کر آپ کے سامنے کھڑ جائے اور کہے کہ ہم سب مل کے کہتے ہیں ایک آواز کے ساتھ, آپ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے, یہ تو علماء کی کتاب ہے, یہ مفتیوں کی کتاب ہے, یہ فلانوں کی کتاب ہے, تو ہم ان تمام کروڑوں انسانوں کو ہم بازو رکھ دیں گے, صرف اللہ کی بات کو مانیں گے کہ یہ اللہ نے کہا قرآن میں خود کہ اس کو میں نے آسان بنا کر قرآن کو بھیجا ہے. کوئی سمجھنے والا تو آپ لبیک کہیں کہ میں ہوں سمجھنے والا, میں ہوں اس پر غور کرنے والا, میں ہوں اس پر عمل کرنے والا, میں ہوں اس کی قرآن کی دعوت کو دنیا کے کوچے کوچے تک, چپے چپے تک پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے. کونوا انصار اللہ, نحن انصار اللہ. کون ہے اللہ کے مددگار؟ ہم کہیں کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار. یہ ہے دین میں پورے کے پورے آزاد. کوئی بھی معاملے میں, کوئی بھی شعبے کے اندر, کسی بھی ٹائم میں اللہ کی طرف سے آپ کو ایک سوال آ جائے, اللہ کی طرف سے ایک انویٹیشن آ جائے, تو آپ کہیں کہ میں تیار ہوں. آپ کہیں گے کہ بھائی یہ کام کرو گے تو پھر تم باقی کے کام نہیں آتے. نہیں, مسلمان ایسا نہیں کر سکتا. مسلمان اپنے لیول پہ جتنی اس کی طاقت ہے اس سے جو کچھ مانگا جائے وہ دینے کی کوشش کرتا. وقت بھی دیتا, صلاحیتیں بھی دیتا, پیسہ بھی دیتا, قربانیاں بھی دیتا, سب کچھ دیتا. میں خالی ٹائم دیتا ہوں, میں پیسہ میرے سے پوچھو لوگ کو بولتا ہوں, انہیں پورا مسلمان نہیں ہوا. کوئی بول رہا پیسہ دیتا ہوں, میں ٹائم نہیں دیتا ہوں, انہیں پورا مسلمان نہیں ہوا. کب کس کی کیا ضرورت پڑتی کی معلوم نہیں. ایک کس لیول کا کام کرتا ہوں میں تو بتا نہیں. اسپیکر ضرورت پڑے تو سویپر کا کام کرنا پڑتا, سویپر ضرورت پڑے تو اسپیکر کا کام کرنا پڑتا. میں وہ کرتا نہیں, میں یہ کرتا نہیں, کرتا نہیں. یہ غلط بات ہے کہ جبکہ سویپر رہنے کے بعد بھی اسپیکر سے تمہیں وہ کام کراتے ہیں, ایک اچھا اسپیکر رہنے کے بعد بھی ایک کیب نہیں آتا سویپر سے تمہیں کام کراتے ہیں, تو یہ غلط ہے. یہ ہماری ذمہ داری کی غلطی ہے. لیکن اگر ضرورت پڑے کوئی نہیں ہے تو آپ کو یہ کام کرنا پڑے, ثواب کی نیت سے, اچھائی کی نیت سے آپ نے آپ کو آگے بڑھانا. کوئی نہیں ہے ٹیمپو سے جاگنے والا اللہ کو پسند کرتے ہیں. اللہ کو پوری نمازوں میں کون سی نماز زیادہ پسند, کون سی عبادت پسند؟ جب رات کے حصے میں جبکہ پوری دنیا سو رہی ہے, ایک بندہ اٹھتا ہے, اپنے مالک کو پکارتا ہے, مالک بھی 7 آسمانوں سے نیچے آتا ہے اور کہتا ہے کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا, کون ہے مجھ سے پوچھنے والا, کون ہے مجھ سے دعائیں دیر کرنے والا. میں اس کی دعائیں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں, میں اس کی مرادوں کو پوری کرنے کے لیے تیار ہوں, میں اس کے پریشانی کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ 7ویں آسمان پر آ کر تہجد کے وقت میں پوچھتا ہے کہ یہ بندہ گھر میں سو رہا ہے. اللہ کی طرف سے رچا بنڈا رکھا جا رہا ہے. آج کے زمانے میں اللہ تعالیٰ خود آ کے لوگوں سے پرجنود کو پالنا جس کو کہا جاتا ہے, اللہ خود آ کے پوچھتا ہے کچھ ہے تمہاری تمنا, کچھ مانگتے ہو تم؟ بندہ ہے کہ سو رہا؟ نہیں, ٹائم ہو گیا. پھر کب کی 10 بجے اٹھتا, ہاتھ اٹھا کو کیا کرتا ہے تو اللہ میرا سنتا نہیں ہے, سب میرے اوپر ہی چاہتے ہیں. میں نماز پڑھتا ہوں, روزہ رکھتا ہوں, سب بھی رکھتا ہوں, یہ سب کام نہیں کرنے والی زندگی اچھی گزرتی ہے. میں عبادت کروں تو بھی میرے اوپر عذاب آتے ہیں. یہ کیا کہ کس کا اللہ کی نعوذ باللہ من ذالک ناشکری کے الفاظ بیان کرتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کو سمجھنا ایک مومن کی ذمہ داری بھی ہے. اور کیا تم غور نہیں کرتے قرآن میں؟ سورہ نساء 4ویں سورۃ 2 آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن, کیا قرآن پر تم غور نہیں کرتے؟ دنیا میں بڑا اچھا غور کرتے. کون سی پارٹی فارم ہوتی, کون سی پارٹی آتی 2024 میں الیکشن میں, اسٹیٹ میں کون سی پارٹی آتی آپ کو معلوم, سینٹرل میں کون سی پارٹی آتی معلوم. فل کانفیڈنس کے ساتھ بلّہ بدھی جبتا نہیں مانتے نہیں, یہ پارٹی آتی ہے تو ڈوب رہی ہوئی کشتی بھی تمہیں نہیں رہے, یہ ابھر دی نور علیہ السلام کے پہاڑ کو جا کو ایس کھٹی کو بولتے تمہیں ڈوب جا کو ہے پورے پورا کا. پھر بھی کانفیڈنس ایک انالسس. لیکن اسلام کو یہ اللہ کا دین ہے کو پیش کرنے کی کانفیڈنس ہمارے پاس نہیں ہے. یہ پورے مسئلوں کا حل ہے کو پیش کرنے کی کانفیڈنس ہمارے پاس نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ خود اس کو ہم نے پڑھا نہیں ہے, قرآن پر ہم نے غور نہیں کیا. اللہ تعالیٰ وہی چیز ہمیں بتاتا ہے. پھر آخری میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ تمہارا ہی ذکر ہے قرآن کے اندر. میں کئی کو قرآن پڑھنا تھا, اس میں تمہارا ذکر ہے, تمہارا فائدہ ہے. انسان کی سوچ نا సరేండి అన్ని పని చేస్తానండి నాకేంటి అంటాడు. అంతే కదండి, మీ ఇంటికి వస్తే ఏమి ఇస్తారు, నా ఇంటికి వస్తే ఎంత ఇస్తారు. ఇదే మనిషి యొక్క లాభం కావాలి. పూछता हूँ अल्लाह ताला बोलता है इसमें तेरा जिक्र है रे भाई, इसमें तेरा फायदा है, इसमें तेरे बारे में बोले, इसमें तेरी गिफ्टा के बारे में बोलता है, तेरे नुकसान के बारे में डराता है. जतन इससे तू जतन रहा, प्रिकॉशन देता है. एक बात बोलना, एक जना तेरे बारे में क्या करता है मालूम को, खाली बोल को खड़ा डाले से इंसान उसके पीछे पड़ जाता है. कौन बोला क्या बोला, बोल 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 को बोले तक को जान खाता था नहीं. तो खाकी नुकसान कौन की भी नुकसान करता था, नुकसान से मैं बच जाना. वो दुश्मन कौन की मैं पहचान डालना, उन्हें क्या बोला कि उसका एक पॉइंट में मालूम हो जाना, मैं रिवर्स एक्शन है, एक्शन पे एजेंडा काउंटर में तैयार कर डालना.
اللہ تعالیٰ بولتا ہے شیطان ہے انہیں تیرے پر کیا کیا ٹیکٹکس کرتا ہے معلوم دیجیے، میں بتانا تیرے بارے میں چھیرے بھائی، تیرے بارے میں تو بچا لے، پروٹیکٹ کر لے، تو بتاتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن ہم سننے کے لیے تیار نہیں۔ وہی بات یہاں پہ بتاتے ہیں لقد انزلنا الیکم کتاب فیہ ذکرکم افلا تعقلون، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، ہم نے اتارا قرآن کو تمہاری طرف، اس میں تمہارا ڈسکشن ہے، تمہارا ذکر ہے، کیا تم سمجھنے اور سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ మన గురించే వచ్చింది ٹیلیگرام اس سے کتنا بھاگتے ہم لوگ، ہاں ویزا آ گیا تو عربی میں سمجھ میں آتا نہیں، کہاں کی بھاگتے، حافظ صاحب کے نہیں کون کی جگہ عربی میں کیا ہے، کس میں بولو بھائی کرتے، نہیں تو کیا کہ ٹیکسٹ آ گیا اس بیچ میں آتے ہیں، اس سے پہلے آتے سو کوکو کولا لاٹری کا تو لے لے گا آتے سو میں نے جی کیسے ویسا بھائی بھائی اس میں کیا کہ لاکھ روپے کروڑ روپے لگے کوکو کولا کرتے، میں کپی ہوں گی مان لی بھائی کہ لاٹری لگا کرتے بھائی کو لا کے بتاتے ایسے ویسا، آپ زیادہ علم نہیں نا۔ آج بھی میں کتنے کی کیا کہ او ٹی پی آئے تو بولتا تھے بینک کے پیسے پورے چل جاتے، انہیں کیا کہ بولتا సడన్ మీకు 1,00,000 రూపాయలు లాటరీ తగిలింది వెంటనే 500 మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే మీకు వచ్చేది కదా, అసలు దేని వాళ్ళ లేతా కై वो माइंड में रहता नहीं मैं कहना डाल था OTP बोलना था 500 అంటే మొత్తం ఉడిచిపోతుంది అకౌంట్ అంతా। ये हालत इंसान की दुरास दुखानिकी चेटू बोलते। तो असल चीज़ ये है कि हम हमारे बारे में जिस कुरान में जिक्र रखा है उसको पढ़ा जाए। फिर आखिर में अल्लाह ताला फरमाता है ये समझने के लिए अल्लाह ने कुरान को आसान बनाया है, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, हमने कुरान को अरबी में इसलिए नाजिल किया है कि तुम आसानी के साथ इसको समझो। अरबी उनकी ज़बान थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज कई ज़बानों में इसका तर्जुमा हो चुका है। आप नहीं कह सकते कि तेलुगु के अंदर नहीं है, आप नहीं कह सकते कन्नड़ा के अंदर नहीं है, आप तमिल के अंदर नहीं है और बंगाली के अंदर नहीं है, फलां नहीं है, पूरे ज़बान दुनिया के पूरे ज़बानों में मैक्सिमम इस कुरान को यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया गया। कोई बंदा भाग नहीं सकता, कोई बंदा भाग नहीं सकता। आज हथेली में हर चीज आ गई, कोई नहीं सकता कि तेलुगु कुरान काहे के लिए मानो, पूरा है, तफहीम है, कई तफसीरा है, कई दीन के अहादीस के किताबें बुखारी सही मुस्लिम सब कुछ यहाँ नेट में मौजूद है। तो आप इस मोबाइल को सही इस्तेमाल करेंगे बुरा इस्तेमाल करेंगे, आपके पास आज़ादी अल्लाह ताला ने दी है। तो कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि भाई मुझे मालूम नहीं था ऐसा करना कि नहीं की, पुलिस ने खड़ा दिया तीनों जाना गलती है, बोलेंगे तीनों हमको मालूम नहीं भाई तीनों जाना गलत को नहीं, चलान डालता नहीं डालता उन्हें डालता, बहानाबाजी नहीं चलता, मालूम कर लेना बोलता उन्हें। पुलिस अदालत के पास जाकर बोलेंगे मर्डर करे तो क्या वो सूली पे चढ़ा डालते, मुझे मालूम रहा नहीं भाई नहीं तो खत्म नहीं था भाई लाया हमारे जज साहब मुझे छोड़ रहे बार तो छोड़ता जज, मालूम कर लेना तुम्हारा, मालूम रूल्स रेगुलेशन मालूम कर लेगा तुम्हें आना रोड को, तुम्हें जिंदगी गुजारना, वैसे कैसे मालूम नहीं कर तो छोड़ डालते। दुनिया का कानून छोड़ता नहीं, अल्लाह का कानून मुझे मालूम नहीं कर तो कैसे छोड़ डालता। दुनिया के कई चीजें मालूम कर लेते ना, सब भी मालूम कर लेते। एक बच्ची को एक दामाद बनाना है तो उसके बारे में इंक्वायरी करते, कहाँ से कितने की इन्फॉर्मेशन निकालते, एक तो बेटी को देते हैं नहीं, एक बिजनेस किसी से पार्टनरशिप करना है तो उनके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन निकालते, हर चीज के बारे में जानकारी, घर बनना है तो कौन मिस्त्री टॉप है, किसका घर फिरते देखते मालूम कर लेते, सब मालूम कर ले को एक से अच्छा बिल्डिंग बनाने का राज। दुनिया के पूरे होशियारियां है, दिन में मालिक क्या ही मालूम नहीं करते। 50 साल आ गए, 60 साल आ गए, 70 साल आ गए, 80 आ गए, खबर में पावा भी लटक गए, इनको दीन क्या की मालूम नहीं, कभी एक आयत पढ़े नहीं, कभी एक रुकू पढ़े नहीं, कभी एक हदीस पढ़े नहीं, बोलते काम की दूर की बात खुद समझे नहीं। ये हालत मुसलमानों की है। तो ऐसे जो मुसलमान है जो अपने आप को ईमान लाने वाले, उनसे अल्लाह ताला कहता है कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्शे कदम पर हरगिज मत चलो, वो तुम्हारा खुदा दुश्मन है, बाप का दुश्मन है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वो दुश्मन है, जब से वो दुश्मनी उठाता है अब तक ये करता है। मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ अपने बाप को, अपने रूहानी बाप को आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, क्योंकि दुनिया के अंदर भी अगर हमारे बाप से कोई लड़ाई झगड़ा कर ले तो ऐसे इंसानों से हमें बात करते जी, हमें रिश्ता रखते, कोई हमारी माँ से लड़ ले, कोई हमारे बाप से लड़ ले, कोई भाई से लड़ ले, आपने नहीं लड़ा है, उसने आपको एक बात भी नहीं कही है, लेकिन आप उससे बात करना छोड़ देते, रिश्ता तोड़ देते, दुश्मनी निभाते। कई को वो आपके भाई का दुश्मन था, बाप का दुश्मन था, अरे शैतान आदम अलैहिस्सलाम का दुश्मन था, वो हमारे रूहानी बाप है, तो हम शैतान से दोस्ती कैसे कर सकते हैं? वो तो हमें बर्बाद करना चाहता है, हमें बर्बाद करना चाहता है, हमें दोज़ख में ले जाना चाहता है, उसकी दुश्मनी है पुरानी, तो हमें पहचानना चाहिए कौन से शैतान के षड्यंत्र है। ये शराब है, ये जिना है, ये धोखा है, ये झूठ है, ये चुगली है, ये तमाम चीज़ें जितने भी शैतान की बेहयाई काम है, गुनाह के काम है, ये तमाम शैतानों के काम है, इनको पहचाना जाए, ये तमाम चीज़ों से परहेज किया जाए। ये चीज़ है डूस एंड डोंट्स, क्या करें क्या ना करें, इसको कहते हैं दीन के अंदर पूरे के पूरे आम। और फिर आखिर में अगर जो साफ साफ हिदायत तुम्हारे पास आ चुकी है, कुरान आ चुकी है, अगर उनको पालने के बाद भी तुमने लग्जिश खाई, अटल मटल हुए, इधर उधर हुए, स्टेडफास्टनेस गया तुम्हारा,
నిలకడ పోయింది. అది కొంత ఇది కొంత ఇది పర్లేదులే అని మీకు మీరే ग्रांटेड గా తీసుకుంటున్నారు. चलता भाई, आज मैं नहीं कर तो कैसा होता, बोल को तुम्हें अपने दिल को मुतमईन कर लेते, गवाही देता है, गलत करता है तो बोल को अपना అంతరాత్మ ఘోషిస్తుంది. అయినా కూడా పర్లేదు ఈ రోజుల్లో అని మీకు మీరే అక్కడ సర్ది పెట్టేసుకుంటున్నారు, సంతృప్తి చెందుతున్నారు. మీరు సంతృప్తి చెందడం కాదు, అల్లాహ్ సంతృప్తి చెందుతున్నాడు. जो काम आप करने जा रहे, जो बात आप बोलने जा रहे, जो चीज आप देखने जा रहे, सुनने जा रहे, बोलने जा रहे, करने जा रहे, इससे अल्लाह राजी होता नहीं राजी होता, ये हमें देखना. ये हर मामले में हमें देख को कदम डाले तो हमें पूरे इस्लाम के अंदर रह सका. नहीं तो हमें जितना इस मामले में हमारी बात सुनते रहे, नफ्स की बात सुनते रहे, बाप दादा की दुनिया के रस्म रिवाज की बात सुनते रहे, हमें उतना दीन से दूर है सबका. अब हम डिसाइड कर लेना, हम अपना जायजा लेना कि हम दीन के करीब है, दीन के अंदर कितना है, दीन के बाहर कितना है, मुझे आपको ये करना चाहिए. उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि जान रखो कि अल्लाह सब पर गालिब और हकीम और दाना है. इन सारी नसीहतों और हिदायतों के इतना समझाने के बाद भी लोग सीधे न हो, सीधे नहीं हो. बोलते रहे, इतना बोलने के बाद भी आज भी होता ना भाई, कुरान के दरसा होते हैं, खुद कुरान पढ़ते हैं, कई रील्स आते हैं, कई वीडियोस आते हैं, जुमा के खुतबे हैं तो सब भी सुनते हैं. एक कान से सुनते हैं, एक कान से छोड़ दो. फिर अल्लाह ताला वही बोलता है, इतना बोलने के बाद, इतना समझाने के बाद भी अगर ऐसा करे तो इंसान क्या चाहता है कि अब वो उसका मुंतजिर है, अब वो वेट करता है क्यों कि अल्लाह ताला अब आ जाए, फैसला ही कर डाला जाए, यानी क़यामत को बर्पा कर दे और आखिरत का अल्लाह रोज़े जज़ा का दिन फार्म करके अब फौरन गुनाह करे कि क्या कि इनको सजा दे डालना को वेट करता है. क्या होना कहते इससे, क्या वो बोलते भी समझता नहीं क्या होगा, अल्लाह ताला पूछता. तो अल्लाह ताला दरमंदी के साथ, अल्लाह ताला मोहब्बत के साथ अपने बंदों को बचाना चाहता है. ईमान वाले जो है ये उनको अल्लाह ताला बचाना चाहते हैं. उनसे कहता है कि पूरे के पूरे अंदर आओ. बाहर गोलियों की बौछार होती है, बाहर मारपीटी होती है, बाहर खतरे मारते हैं, बाहर लड़ाइयाँ होते हैं. जो बाप अपने बच्चों से मोहब्बत करता है कहता है कि बच्चों पहले अंदर आ जाओ, बच्चों को अंदर ले लेता है, पूरा अंदर ले लेता है, दरवाजे डाल देता है, खिड़कियां बंद देता है कि दुनिया की इस तमाशे से हमारी कोई ताल्लुक नहीं है, मैं और मेरे बच्चे सेफ हो जाए. अल्लाह भी बड़ी मोहब्बत के साथ अपने बंदों को कहता है, दुनिया के अंदर इस्लाम के बाहर बुराई है, अरे मेरे बंदों जो ईमान लाए हो इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे आ जाओ, प्रोटेक्टेड, मेरे शरण में आ जाओ. गलत है, अल्लाह की मोहब्बत गलत है जो हमें दोजख से बचाना चाहता है. हम किसकी बात है, वो जो शैतान जो हमें दोजख में ले जाना चाहता है उसकी बात मानेंगे, या वो हमें जो दोजख से बचाकर जन्नत में ले जाना चाहता है उसकी बात मानेंगे. हम डिसाइड करें. इस पर कोई ज़बरदस्ती अल्लाह ताला ने हमें आज़ादी दे दी है कि हम अपने ज़िंदगी के दुनिया के अंदर मालिक समझते हैं या खुदा को मालिक समझते हैं. दो में बहुत बड़ा फ़र्क है. जो अपने ज़िंदगी का खुद मालिक समझता है वो अल्लाह की बात को नहीं मानता, और जो अल्लाह की बात को नहीं मानता दुनिया के अंदर किसकी बात को भी नहीं मानता, दर्श को भी नहीं मानता, कुरान को भी नहीं मानता, हदीस को भी नहीं मानता, रसूल को भी नहीं, किसको भी नहीं मानता, अपने भाई को भी नहीं मानता. लेकिन जो अल्लाह को मानता है वो हर अच्छे इंसान को, हर अच्छी बात को मानता है, एक दूसरे को इस्लाह करते हुए, सब्र की तलकीन करते हुए, और क्या है इस्लाह करते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ते हैं. तो आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें पूरे सबसे पहले कलिमे के मतलब को समझने की तौफीक अता फरमाए, दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए, दीन का जो वसी पैमाना, जो वसी मतलब है उसको समझने, उस पर गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए. इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे आ जाए, जो कुछ अल्लाह कहता है उसको करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए. जिन चीज़ों से रुकने की अल्लाह ताला हमें दावत देता है उन चीज़ों से रुकने की काबिलियत ख़ुवत अल्लाह ताला हमारे अंदर, वो तक़वा हमारे अंदर अता फरमाए, और हमें दुनिया की आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाई से बचाए, दुनिया आखिरत की बेइज्जती से बचाए, दुनिया आखिरत की परेशानी से, बीमारी से बचाए. अल्लाह दुनिया आखिरत में हमें कामयाबी अता फरमाए, आला मुकाम अता फरमाए, चैन सुकून की ज़िंदगी अता फरमाए. जिस मकसद के लिए दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजा है उस मकसद को हमें पूरा करने की तौफीक अता फरमाए. उस मकसद को पूरा करने के लिए जो इल्म की, अमल की, जो सलाहियतों की, हिकमत की, ताकत की, क़ुव्वत की, एकजुटती की ज़रूरत है, वो तमाम चीज़ें अल्लाह ताला मुझे और आपको अता फरमाए. जो लोग ये दर्स कुरान सुन रहे हैं सबको अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, और हमें क़ब्र के अज़ाब से बचाए, दोज़ख की आग से बचाए, अल्लाह की रज़ा पाते हुए दुनिया आखिरत में फलाह पाने के अल्लाह ताला नसीब अता फरमाए. रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन. वस्सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.